افواہ تھی کہ میری طبیعت خراب ہے، لوگوں نے پوچھ پوچھ کے بیمار کر دیا۔ 2 گز صحیح مگر یہ میری ملکیت تو ہے، اے موت تو نے مجھ کو سمیدار کر دیا۔ ایک قطرہ ہی صحیح مجھے ایسی صفت دے میرے مالک، کوئی پیاسا جو دیکھوں تو دریا ہو جاؤں۔ میرے خلوص کی گہرائی سے نہیں ملتے، یہ جھوٹے لوگ ہیں، سچائی سے نہیں ملتے۔ عبادتوں کا درس دے رہے ہیں دنیا کو، جو عید اپنے سگے بھائی سے نہیں ملتے۔ اٹھانا خود ہی پڑتا ہے تھکا ٹوٹا بدن اپنا، کہ جب تک سانس چلتی ہے کوئی کاندھا نہیں دیتا۔ خالی پڑے ہوئے ہیں میرے ہاتھ دیکھ لو، کوئی نہیں ہے آج میرے ساتھ دیکھ لو۔ میں جن کو دستیاب رہا قلب و جان سے، وہ جاتے جاتے کہہ گئے اوقات دیکھ لو۔ ضبط کرتا ہوں تو ہر زخم لہو دیتا ہے، شکوہ کرتا ہوں تو اندیشہ رسوائی ہے۔ وہ انسان دکھ کے ویرانے سے کبھی نہیں نکل سکتا جس نے اپنی خوشی کے لیے کسی کی جھولی میں دکھ بھرے ہوں۔ ایک بات یاد رکھیں، جب آپ کسی کا اچھا کر رہے ہوتے ہیں تب آپ کا بھی کہیں اچھا ہو رہا ہوتا ہے۔ توڑنا نہیں جوڑنا سیکھیں، کیونکہ توڑنے والے کی حویلیاں بھی ویران رہتی ہیں اور جوڑنے والوں کی قبریں بھی آباد رہتی ہیں۔ مشین کو زنگ لگ جائے تو اس کے پرزے شور کرنے لگتے ہیں، اور عقل کو زنگ لگ جائے تو زبان فضول بولنے لگتی ہے۔ طبیب یوں کوشش نہ کر، تجھے کیا خبر میرے مرض کی، تو عشق کر پھر چوٹ کھا، پھر لکھ دوا میرے درد کی۔ پکڑی جب نبض میری طبیب جاں یہ بولا، وہ زندہ ہے تجھ میں تو مر چکا ہے جس میں۔ جو کھویا اس کا غم نہیں، لیکن جو پایا ہے وہ کسی سے کم نہیں۔ جو نہیں ہے وہ ایک خواب ہے، اور جو ہے وہ لاجواب ہے۔ زمین والے تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اگر تمہارا تعلق آسمان والے سے پختہ ہو جائے۔ جب سجدے طویل ہو جائیں تو مشکلیں قلیل ہو جاتی ہیں۔ خواہشات کو جنون نہ بنائیں، زندگی میں بہت کچھ ہمارے لیے نہیں ہوتا۔ کتنے دور نکل گئے رشتے نبھاتے نبھاتے، خود کو کھو دیا اپنوں کو پاتے پاتے۔ لوگ کہتے ہیں ہم مسکراتے بہت ہیں، اور ہم تھک گئے درد چھپاتے چھپاتے۔ جو مخلص ہیں وہ بے وقوف تصور کیے جاتے ہیں، یہاں مطلب پرست عقل مند کہلائے جاتے ہیں۔ ڈگریاں تو تعلیم کے اخراجات کی رسید ہیں، علم وہی ہے جو کردار سے جھلکتا ہو۔ یا اللہ غریب رکھ پر اپنے قریب رکھ، بار بار آ سکوں تیرے گھر، میرا ایسا نصیب رکھ۔ ماں وہ ہستی ہے جس کی پیشانی پر نور، آنکھوں میں ٹھنڈک، الفاظ میں محبت، آغوش میں دنیا بھر کا سکون، ہاتھوں میں شفقت اور پیروں تلے جنت ہے۔ یا اللہ میری ماں کا سایہ میرے وجود پر ہمیشہ آباد رکھنا، آمین ثم آمین۔ حد میں رہنا اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ پانی حد سے بڑھ جائے تو طوفان بن جاتا ہے، اور انسان حد سے بڑھ جائے تو شیطان بن جاتا ہے۔ کیسے بھی حالات ہوں دعا مانگتے رہیں، خیر مانگتے رہیں، معجزہ ہونے میں کوئی دیر نہیں لگتی۔ دودھ پیتے موسیٰ غرق نہیں ہوئے، حالانکہ وہ اپنی کمزوری کی انتہا پر تھے، اور فرعون غرق ہو گیا حالانکہ وہ اپنی طاقت کی انتہا پر تھا۔ اپنے معاملے کو خالق کے سپرد کر دو، اصل طاقت اور قوت کی مالک ذات صرف اللہ کی ہے۔ تکبر چاہے دولت کا ہو، طاقت کا ہو، رتبے کا ہو، حیثیت کا ہو، حسن کا ہو، علم کا ہو، حسب و نسب کا ہو،
حتیٰ کہ تقویٰ کا ہی کیوں نہ ہو، انسان کو رسوا کر کے ہی چھوڑتا ہے۔ جو انسان آپ سے دل سے بات کرے اس کو کبھی دماغ سے جواب مت دینا۔ ہدایت کا نور سب تک پہنچ رہا ہے، لیکن جس کا دل ہی زنگ آلود ہو وہ اسے محسوس ہی نہیں کر سکتا۔ لوگوں کی اپنے خلاف باتیں سن کر دینی کام کرنا چھوڑ دینا بے عقل لوگوں کا کام ہے۔ ہر کام کے لیے اللہ کا حکم ضروری ہے، چاہے وہ چھوٹا کام ہو یا بڑا۔ گفتگو آرام سے کیجیے، آپ کی باتیں آپ کے والدین کی تربیت کا عکس ہوتی ہیں۔ ہر شخص یہ ثابت کرنے میں مصروف ہے کہ میں تم سے بہتر ہوں۔ اگر آپ کا ضمیر صاف ہے تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی آپ کو اچھا کہے یا برا، آپ اپنی نیت پر جانچے جائیں گے، دوسروں کی سوچ پر نہیں۔ جو اللہ کی ہر نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں وہ کبھی حالاتوں سے تنگ نہیں ہوتے۔ کوئی مخلصی کے ساتھ آپ کے سامنے جھکا ہوا ہے تو اسے جھکا ہوا ہی سمجھیں، گرا ہوا نہیں۔ بھوکے مسکین کے پیٹ میں ایک لقمہ پہنچانا 1000 مساجد کی تعمیر سے بہتر ہے۔ ہمیں ساری زندگی اسی بات کی فکر لگی رہتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، اور آخر میں لوگ بس یہی کہتے ہیں، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ صبر سے رحمت کا انتظار کر، جو چیز تیرے لیے ہے تیرے لیے ہی ہے، اور دیر حکمت پر مبنی ہوتی ہے۔ یوں ہی نہیں ہوتی جنازوں میں بھیڑ، ہر شخص اچھا لگتا ہے چلے جانے کے بعد۔ عبادت کرتے ہو لیکن لوگوں کو تکلیف بھی دیتے ہو، صدقہ و خیرات کرتے ہو مگر ان پر احسان بھی جتلاتے ہو، اپنی نیکیاں کیوں ایسے برتن میں جمع کرتے ہو جس میں سوراخ ہوں؟ عہدے کی بھوک اور مال کی بھوک، یہ دو چیزیں انسان کو دین کا دشمن بنا دیتی ہیں۔ جب لوگ تمہیں تکلیف میں اکیلا چھوڑ دیں تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام کا ذمہ خود لینا چاہتا ہے۔ خدا کی جنت چاہتے ہو تو اس کے بندوں کی زندگی جہنم بنانا چھوڑ دو، یہی دین کا خلاصہ ہے۔ اللہ کی یاد کے بغیر زندگی ادھوری ہے، انسان سب کچھ پا کے بھی ادھورا ہی رہتا ہے، اور جب اللہ کی یاد ساتھ ہو تو مشکل سے مشکل گھاٹیوں سے بھی انسان بآسانی صبر کے گھونٹ پی کے گزر جاتا ہے۔ اور مجھے یقین ہے کہ میرا رب مجھے وہ بھی عطا کرے گا جس کی میری اوقات بھی نہیں۔ انسان اچھے لوگ ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے مگر خود اچھا بننے کی کوشش نہیں کرتا۔ اگر یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ دنیا تمہارے بغیر کیسی ہوگی تو بس یہ دیکھ لو کہ جو لوگ مر گئے دنیا ان کے بغیر کیسی ہے۔ حق تنقید اپنی جگہ، لیکن بیجا لان تان سے خود اپنے اندر اخلاقی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ خاموشی بہترین جواب ہے۔ بات ہمیشہ تمیز سے اور اعتراض ہمیشہ دلیل سے کیا کرو۔ اگر بات کرنے کے لیے تمیز نہیں اور اعتراض کے لیے دلیل نہیں تو پھر خاموش رہا کرو۔ ضروری نہیں ہر کوئی آپ کو سمجھ پائے، ترازو صرف وزن بتا سکتا ہے، معیار نہیں۔ برداشت ایسی مضبوط شے ہے کہ پتھر پلٹ کر مارنے والے کے منہ پر جا پڑتے ہیں۔ تکلیف ہونے پر جو بندہ سب سے پہلے یاد آئے وہ زندگی کا سب سے قیمتی انسان ہوتا ہے۔ زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا، اے نبی آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا، میں اگر 7 سمندر بھی نچوڑوں راحت، آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا۔ کچھ تعلقات ایسے ہوتے ہیں
جنہیں انسان یوں جوش و خروش سے بناتا اور نبھاتا ہے جیسے خوشیاں بو رہا ہو، لیکن کچھ عرصے بعد اسے احساس ہو جاتا ہے کہ در حقیقت وہ اپنے آپ کو جلانے کے لیے لکڑیاں کاٹ رہا تھا۔ اس دیس میں لگتا ہے عدالت نہیں ہوتی جس دیس میں انسان کی حفاظت نہیں ہوتی۔ مخلوق خدا جب کسی مشکل میں پھنسی ہو، سجدے میں پڑے رہنا عبادت نہیں ہوتی۔ یہ بات نئی نسل کو سمجھانا پڑے گی کہ عریاں کبھی بھی ثقافت نہیں ہوتی۔ سر آنکھوں پر ہم اس کو بٹھا لیتے ہیں اکثر جس کے کسی وعدے میں صداقت نہیں ہوتی۔ ہر شخص اپنے سر پر کفن باندھ کر نکلے، حق کے لیے لڑنا تو بغاوت نہیں ہوتی۔ جو ذات درختوں پر بیٹھے پرندوں کو نیند میں گرنے نہیں دیتی، وہ ذات بھلا انسان کو بے یار و مددگار کیسے چھوڑ سکتی ہے؟ تمہاری تکلیف ایک بوند کی طرح ہے اور رب کی تم سے محبت ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر کی مانند۔ تمہارے مسئلے بہت چھوٹے ہیں، رب کا جلال اور اس کی عنایت نہ ختم ہونے والی۔ تم وہ مانگتے ہو جو تمہیں اچھا نظر آتا ہے، اللہ وہ دیتا ہے جو تمہارے لیے اچھا ہوتا ہے۔ اللہ سے ضد نہ لگایا کرو، اللہ وہ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ اپنی اندھیری قبر کو روشن کرنے کی تیاری کریں۔ آج زندہ انسان سے لوگ وفا نہیں کرتے، کل مٹی کے ڈھیر کے لیے دعا کون کرے گا؟ عرش والے میری آبرو سلامت رکھنا، فرش پہ میں بس تیرے ہی آسرے پہ جیتی ہوں۔ تیری قدرت کو میں سمجھوں، میری اوقات نہیں یا رب، مجھے سب کچھ عطا کرنا، بس ایک گمراہ نہ کرنا۔